علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ کو کنگ وے گروپ آف اسکولس کی طرف سے ویڈیو لیکچرز بھیجے جا رہے ہیں۔ آج ہم کلاس 8 کی اردو کی بک کے سیکنڈ چیپٹر کا تھرڈ لیکچر آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ سیکنڈ چیپٹر ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج اس کے آنسر کوسچن ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ یہ دیکھیں، یہ جو آپ کو ڈائری بھیجی گئی ہے، اس میں آنسر کوسچنز ہیں۔ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس مصرے میں اہم اسلامی واقعے کا ذکر ہے وہ واقعہ مختصراً بیان کرے۔ تو یہ دیکھیں، یہ آپ کی بک کا بھی کوشچن نمبر 1 یہی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس یہ جو شعر ہے یا یہ جو لائن ہے شعر کی، اس میں واقعہ معراج بتایا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ معراج میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر جو ہے وہ بلایا تھا، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے تھے۔ لیکن سدرۃ المنتہا ایک ایسا مقام تھا جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے آپ کو اکیلے ہی جانا ہوگا۔ اور معراج ایسا واقعہ ہے جس میں انسان پر نمازوں کی فرضیت جو ہے وہ اس کی بات ہوئی، اور بہت سی باتیں جو ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان طے پائیں۔ تو اس میں آپ نے واقعہ معراج لکھنا ہے۔ سیکنڈ کوسچن ہے، سینہ شب تار الست کا کیا مفہوم واضح کریں۔ یہ دیکھیں، یہاں پر بھی ہے سینہ شب تار الست کا مفہوم واضح کریں۔ تو جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہوگا شاید کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحیں بنائی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا الست بربکم کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو سب نے جو ہے وہ یہ جواب دیا تھا کہ بے شک ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ تو شب تار الست یہ اسی سے جو ہے وہ اس کو تشبیہ دی گئی ہے، یہ اسی رات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، رحمت دو جہاں کس کو بنا کر بھیجا گیا، یا رحمت دو جہاں کی ہستی کو کہا جاتا ہے؟ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ رحمت دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جاتا ہے۔ تاجدار یثرب و بطحہ کی وضاحت کریں۔ نیکسٹ کوشچن، تاجدار کہتے ہیں بادشاہ کو، یثرب مدینہ اور بطحہ مکہ۔ تو تاجدار یثرب و بطحہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تاجدار یثرب و بطحہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو جو اس میں کام دیا گیا ہے اس لیکچر میں، یہ سرگرمی دی گئی ہے۔ دیکھیں، نعت زبانی یاد کریں اور ترنم کے ساتھ پڑھیں۔ تو یہ نعت آپ نے زبانی یاد کرنی ہے۔ خوشخط انداز میں نعت چارٹ پر لکھ کر جماعت میں آویزہ کریں۔ تو یہ چارٹ پر لکھ کر آپ نے اپنے رجسٹر جس پر آپ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے لگا لینی ہے، اور نعت کا پسندیدہ شعر اپنی کاپی پر لکھنا ہے۔ جو شعر آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ آپ اپنی کاپی پر رائٹ ڈاؤن کریں گے، اور یہ جتنے بھی کوشچن میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں ان سب کوشچنس کو آپ اپنے رجسٹر پر رائٹ ڈاؤن کریں گے، اور اس کے یہ جو MCQs ہیں ان کو آپ پڑھیں گے، اور بک پر ہی اس کا آنسر جو ہے وہ مارک کریں گے، یہ آپ نے رجسٹر پر نہیں لکھنے۔ شکریہ۔